الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ. گزشتہ صورت میں صورت علق اس کا اختتام ہوا. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج انشاءاللہ صورت قدر اور صورت بینہ اس کا آغاز ہوگا. صورت القدر یہ مکی صورت ہے اور صورت بینہ یہ مدنی صورت ہے. صورت القدر اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا حکم دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب صورت القدر میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہوگا. خلاصہ کلام میرے پیغمبر آپ کو جس کتاب کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کتاب بڑی عظمت والی، بڑی شرف والی، بڑے مقام والی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور مزید اللہ اس میں فرمائیں گے قرآن عظمت والی برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھا کرو. قرآن کی برکت سے اس رات کو بھی بڑا شرف حاصل ہو گیا جس رات کے اندر ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اور اس مہینے کو بھی بڑا شرف حاصل ہو گیا جس مہینے کے اندر اس قرآن کا نزول ہوا ہے. سمجھ آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی باتیں اس کے اندر سے اشارتاً جس جگہ پہ قرآن اترا ہے اس جگہ کو بھی شرف اور عزت حاصل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی ترجمہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس کو اتارا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. کس کو اتارا؟ قرآن پاک کو. یہ عظمت قرآن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قدر کی رات میں. ٹھیک ہے کہ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے ہم نے اس کتاب. سب سے پہلی بات لیلۃ القدر بعد میں، پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر خیر کر رہے تھے. ایک مجاہد تھا، جہاد کرتا تھا، تو اس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور 1000 مہینے اس نے جو جنگی ہتھیار تھے وہ اپنے جسم سے جدا نہیں کیے، پہنے رکھے ہیں. سمجھ آئی؟ غور فرمائیں. 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں کیا کیا ہے؟ جہاد. مسلسل اس نے جہاد کیا.
مسلمانوں نے جب یہ سنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے، وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ان کا مرتبہ ہم سے بڑا ہوگا، اس لیے کہ 1000 مہینہ انہوں نے عبادت کی، اللہ کے راستے میں لڑے، ان کا تو مرتبہ مقام ہم سے بھی بڑا ہے. اور ہماری زندگیاں کیا ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال، ہم تھوڑی عبادت کریں گے. تو اس بات کو سن کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت اتاری گئی، جس کے اندر بشارت دی گئی کہ اے میرے پیغمبر، ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات بخش رہے ہیں کہ اس رات کی جو عبادت ہوگی، کوئی آپ کا امتی کرے گا اس رات کی عبادت، تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر کر دیں گے ہم. سمجھ آ گئی کہ گویا لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی ہے. لیلۃ القدر اگر ملی ہے تو امت محمدیہ کو ہی عطا ہوئی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. سمجھ آ گئی. امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر صرف آپ کی امت کو ہی عطا کی ہے، پہلی امتوں کو لیلۃ القدر عطا نہیں کی. ہاں، اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بقیہ کتابیں ہیں نا، جس طرح یہ کتاب رمضان کے اندر اتری ہے، تو اسی طرح بقیہ کتابیں بھی رمضان کے اندر اتری ہیں، لیکن تاریخیں مختلف ہیں. لیکن لیلۃ القدر کے اندر کیا ہے، یہی کتاب قرآن پاک ہی اتری ہے، یعنی شب قدر کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت میں سے ہے. باقی لیلۃ القدر، اس کو قدر کی رات کیوں کہا جاتا ہے، اس کو قدر کی رات کیوں کہا جاتا ہے، اس کی 2 تفسیریں مفسرین بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے عظمت. قدر کا مطلب عظمت، شرف، عزت. اب اس کو قدر کی رات، شرف والی رات، عزت والی رات، عظمت والی رات کیوں کہا گیا ہے؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے، یا تو بذات خود یہ قدر والی، عظمت والی، شرف والی رات ہے، اس وجہ سے اس رات کو کیا کہا گیا ہے، لیلۃ القدر کہا گیا ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انسان پہلے نیک عمل نہیں کرتا تھا، بے قدرہ تھا اللہ پاک کی نظروں میں، توبہ استغفار نہیں کرتا تھا، لیکن اس بار اس رات کے اندر جب وہ توبہ استغفار کرے گا، نیک کام کرے گا، تو اللہ پاک کی نظروں میں وہ شخص قدر والا ہو جائے گا، عزت والا ہو جائے گا، شرف والا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ 2 وجوہات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. پہلی وجہ یہ ہے، لیلۃ القدر کو قدر کا مطلب ہوتا ہے عظمت، شرف، عزت. کیوں کہا گیا ہے؟ 2 وجوہات. پہلی وجہ، یا تو خود یہ رات عظمت والی یا قدر والی ہے، اس وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ پہلے اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، توبہ استغفار نہیں کرتا تھا، جب وہ اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ کی نظروں میں کیا بن جائے گا؟ وہ قدر والا بن جائے گا. یعنی پہلے بے قدر تھا، اب وہ قدر والا بن جائے گا. ایک مطلب. دوسرا قدر کا مطلب لیا گیا ہے تقدیر. کیا لکھا گیا؟ تقدیر. جس طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ قدرہ، اللہ پاک نے اندازہ مقرر کیا، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح لیلۃ القدر، قدر کا دوسرا مطلب تقدیر سے بھی لیا گیا. اس کو کیوں کہا گیا لیلۃ القدر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے ازل کے اندر فیصلے لکھے ہوتے ہیں، اب لیلۃ القدر کی رات میں اگلے رمضان کی شب قدر تک جو بھی انسان کے ساتھ واقعات پیش آنے والے ہیں، رزق کتنا ملے گا، عمر کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، حتیٰ کہ اس سال اگر اس نے حج کرنا ہے وہ بھی اس کے نصیب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ پاک وہ سارے اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں 1 سال کے وہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں جو فرشتے اس کام کے لیے تدبیرات کرنے کے لیے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو 1 سال کا پورا شیڈول بنا کر اللہ پاک فرشتوں کو عطا فرما دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے لیلۃ القدر، کہ بندوں کی تقدیر کے جو فیصلے جو بھی اس کے متعلق ہونے والے ہیں، اللہ پاک وہ لوح محفوظ جو خاص کتاب ہے اللہ پاک سے کے پاس، وہاں سے 1 سال کا پورا شیڈول اٹھا کر اللہ کس کو دے دیتے ہیں؟ فرشتوں کو عطا کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟
لیلۃ القدر کہا گیا کہ اس رات کے اندر کیا لکھا جاتا ہے، انسان کو رزق کتنا ملے گا، انسان کی عمر کتنی ہوگی، انسان کو موت کب آئے گی، کیا کیا حالات رونما ہوں گے، وہ سارا اللہ پاک فرشتوں کو یہ سونپ دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھے؟ بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ پاک لگاتے ہیں، پھر ان کے زیر تحت ماتحت اللہ پاک کئی فرشتے لگاتے ہیں۔ 4 فرشتے عزرائیل، میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل، 4 فرشتے ہوتے ہیں بڑے جو ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ان کو سردار بناتے ہیں، پھر ان کے ماتحت کئی فرشتے کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا، لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اب تعیین کیا ہے لیلۃ القدر کی، کب ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر؟ دیکھیں، اتنی بات تو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ کیا ہے شب قدر کب آتی ہے؟ ہاں، یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں، قرآن سے ثابت ہے۔ مگر اس کی تعیین میں علماء کا اختلاف ہے۔ رمضان میں آتی ہے، کون سی تاریخ ہے؟ تو اس کے متعلق علماء کے 40 کے قریب اقوال ہیں، 40 کے قریب اقوال ہے علماء کے، لیکن سب سے بہترین قول جو ہے وہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ ایک بات طے ہوگی، سب سے پہلی بات رمضان کے مہینے میں، اچھا کس عشرے میں؟ آخری عشرے میں۔ 2 باتیں طے ہوگی، اچھا مگر آخری عشرے کی بھی اب کوئی خاص تعین نہیں ہے کہ آخری عشرے میں کس رات میں، ٹھیک ہے؟ اب آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، اب یہ بھی تعین ہوگی۔ پہلی بات کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ دوسری بات کس عشرے میں؟ آخری عشرے میں۔ تیسری بات آخری عشرے کی کن راتوں میں؟ طاق راتوں میں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اب یہ قول بہترین کس لحاظ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو اس قول کے اندر وہ ساری حدیثیں سما جاتی ہیں۔ یہ جو قول آپ کے صاحب نے بیان کیا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، اس قول کے اندر تمام احادیث کیا ہو جاتی ہیں؟ سما جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کی مطلب آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ 10 راتوں میں۔ اب دیکھو ایک حدیث ہے، اب اس کے اندر 10 راتیں مکمل آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے کی طاق راتوں، پہلی حدیث میں کیا تھا؟ آخری عشرے کی، صرف آخری عشرے کی راتوں میں، مطلب اس میں 10 راتیں مکمل ہیں، اس میں تعین نہیں کہ کون سی رات ہے۔ اب جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی کن راتوں میں تلاش کرو؟ طاق راتوں کے اندر کیا کرو؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب دیکھو اس قول کے اندر ساری باتیں احادیث مکمل سب کٹھی ہو رہی ہیں کہ رمضان المبارک میں ہے اور کس عشرے میں؟ آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ یہی قول سب سے بہتر ہے، بقیہ قول جو ہیں یہ اتنے خاص نہیں ہے، لیکن یہ قول جو ذکر کیا ہے اس کو بہت سارے علماء نے لیا کہ اس کے اندر تمام احادیث اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا، اس کی اب فضیلتیں لیلۃ القدر کی، سبحان اللہ۔ ایک فضیلت تو یہی ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک بیان کرے گا کہ اس کی جو عبادت ہے وہ کتنے مہینوں کی عبادت کے برابر ہے؟ 1000 مہینے، 1000 مہینے، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے سال بن جاتے ہیں؟ 83 سال اور کچھ ماہ، 4 ماہ، یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت، سبحان اللہ۔ 83 سال سے زائد یعنی 4 ماہ، اتنی عبادت ایک رات کے اندر مل رہی ہے
تو یہ امت محمدیہ کی فضائل کے اندر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ شان ہے، ایک مقام ہے کہ کسی کو چلو پرانی امتوں کے اندر لگا لو 1000 سال ان کی عمر ہوتی تھی، مطلب 1000 سال، لیکن وہ 1000 سال کی جو عبادت ہے، 1000 مہینے چلو لگا لو، جو بھی لگا لو، 1000 مہینے کی عبادت اللہ پاک نے امت محمدیہ کو کس میں دی ہے؟ ایک رات کے اندر دی ہے۔ پھر یہ رات کسی کی زندگی میں ایک ہی بار تھوڑی نصیب ہوتی ہے، کسی کو 50 بار نصیب ہو رہی ہے، کسی کو 60 بار نصیب ہو رہی ہے۔ ضرب تقسیم دیتے جاؤ، سمجھ آ گئی؟ ضرب تقسیم دیتے جاؤ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کے بارے میں، فضائل کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، کیا رہا؟ کھڑا رہا، قیام اللیل کیا، فرمایا اس کے پچھلے سال کے، پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پہ ہے، یعنی جو سدرۃ المنتہا پہ فرشتے رہتے ہیں، صرف باقی فرشتے ارد گرد ہیں، لیکن بڑے اعلیٰ اور اعزاز والے، شرف والے فرشتوں کا مقام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ اللہ پاک ان کو وہ پہلے احکامات دیتے ہیں، پھر وہ فرشتے نیچے والے فرشتوں کو آگے احکامات دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو سدرۃ المنتہا پہ متعین ہیں لیلۃ القدر میں، وہ زمین پر اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں وہ زمین پر آتے ہیں اور آ کے کرتے کیا ہے؟ جس مومن مرد اور مومنہ عورت کو عبادت کے اندر مشغول دیکھتے ہیں، وہ ان کے اوپر سلام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو ہم بھی احادیث کے اندر پڑھتے ہیں، حضرت بی بی خدیجہ کو اللہ کی طرف سے سلام آتا تھا، وہ تو ڈائریکٹ آتا تھا فرشتوں کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بار بار اللہ کی طرف سے کیا آتا تھا؟ سلام آتا تھا۔ ابو بکر صدیق کو سلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ دیکھو اب یہ بھی احادیث ہیں کہ اگر عام امتی جو ہے، اگر وہ بھی کیا کرے گا؟ لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرے گا، تو اگرچہ ہم سن نہیں سکتے، لیکن فرشتوں کی طرف سے سلامی آتی ہے اس کو کہ تو اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر سلامتی ہو، سلام ہے۔ سبحان اللہ، یہ مستقل فضیلت ہے انسان کے لیے، سمجھ آ گئی؟ اور صرف 2 بندوں کو وہ سلام نہیں کہتے، ایک جو شراب پی رہا ہو اور دوسرا جو خنزیر کا گوشت کھا رہا ہو، ان 2 بندوں کو وہ سلام نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث ہے، اب یہ وعید ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ شب قدر کی برکت سے محروم رہا، وہ بالکل محروم اور بد نصیب انسان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو بندہ شب قدر کی عبادت سے، برکت سے محروم رہا، وہ بندہ کیا ہے؟ بد نصیب ہے، محروم ہے وہ بندہ۔ سمجھ آ گیا؟ اب دیکھ لو آپ کے سامنے کیا عبادتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، اللہ معاف فرمائے، کہ چلو عوام میں سے 10% ہوتے ہیں جو تاک راتیں مسجد کے اندر گزارتے ہیں، لیکن باقی سارے 90% عوام کیا ہے؟ پھر رہی ہے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ سمجھا؟ اللہ معاف فرما۔ اب دیکھو اللہ پاک کی طرف سے کتنی رحمتیں ہیں اس رات کے اندر، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا پڑھا کروں؟ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھا کر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کیا ہیں؟ معاف کرنے والے ہیں۔ تحب العفو فاعف عنی،
یا اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے کیا کر دے، معاف کر دے۔ یہ دعا پڑھا کرو شب قدر کے اندر، مختصر سی دعا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ 27ویں رات، لوگوں نے اسی کو متعین کر لیا کہ شب قدر ہے ہی یہی چیز۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، ہمیں بھی یہی پڑھایا جاتا تھا کہ لیلۃ القدر ہے ہی 27ویں رات ہے، سمجھا گیا؟ اب بھی بعض بڑے لوگوں کو بھی یہی ذہنوں کے اندر بات ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر کی رات ہوتی، اور لوگ اس کے اندر محفلیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں یہ۔ لیکن آپ کی احادیث شریف کیا کہتی ہیں کہ شب قدر کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ تاک راتوں کے اندر۔ اب تاک راتوں کو تلاش کرو، تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اب یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں کے اندر تاک رات کو، ان میں سے کسی بھی رات کے اندر وہ شب قدر۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ شب قدر 29ویں رات کو اس سال آ گئی، اگلے سال بھی 29ویں کو ہی آئے گی، یا 25ویں کو آ گئی اگلے سال بھی 25ویں کو، اس طرح آخر تک 25ویں کو نہ، تعین بدلتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے، اگر اس سال 23 کو ہے اگلے سال اللہ 25 کو کر دے گا، اگر اگلے سال 25 کو ہے اسے اگلے سال اللہ 27 کو کر دے گا، تعین بدلتی رہتی ہے۔ لیکن اسلام کی طرف سے ایک مسلمان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تاک راتوں کے اندر کیا کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا۔